أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبیین۔ قسط نمبر 318، پارٹ 318، قرآن پاک، سورہ نمبر 26، 26ویں سورہ الشعراء کی آیات 34 سے لے کر 51 تک جی، 34 to 51 تک کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تفسیر، تشریح اور رننگ کمنٹری جی۔ شروع کرتے ہیں جی۔ تھوڑا سا پچھلی قسط کا ذکر کر لیتے ہیں جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کے بھائی کی سرگزشت ہم بیان کر رہے تھے جی، اور اس میں جب وہ اس کے پاس گئے اور انہوں نے اپنے جو کچھ معجزات بھی اس کو دکھانے کے بعد اس نے کہا جی کہ بھی یہ تو آپ جو، اس نے نہیں مانا جی، بات اتنی سی۔ تو پھر وہ کچھ اس کے اعتراضات سے تو بہرحال جی موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی کہ میں تو وہی رب ہے مشرق اور مغرب والا، اور سب کا بھی وہی ہے جی، پروردگار وہی ہے، مگر تم عقل رکھتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر جب وہ نہیں مان رہا تھا، انہوں نے پھر اس وقت ان کو، اس نے موسیٰ نے کہا جی کہ بھئی یہ اگر تم نے اس طرح کا کام کیا، فرعون نے کہا کہ اگر آپ نے اس طرح کا کام کیا کہ کسی اور کو میرے علاوہ معبود بنانے کی کوشش کی تو میں تمہیں قید کرا دوں گا۔ تو موسیٰ نے پوچھا کہ اس صورت میں بھی کہ میں اگر تمہیں معجزہ دکھا دوں بھی، واضح نشانی بھی لے کر آئیں، تو فرعون پھر اس وقت کچھ اور تو نہیں کہا سکتا، اس نے کہا آپ دکھاؤ جی۔ تو پھر موسیٰ نے اس وقت ان کو جو عصا والا معجزہ دکھایا جی، وہ اژدہا بن گیا، اور پھر اب ید بیضا والا جو اپنا ہاتھ انہوں نے بغل سے نکالا تو وہ چمکتا ہوا نکلا جی۔ اور فرعون نے جب اب یہ اس کو دکھایا تو یہاں تک اب پہنچے تھے، تو اب وہ ظاہری بات ہے کہ وہ اس نے ماننا تو تھا نہیں ہے، اب یہ معجزے تو بڑے بڑے دکھا دیے تھے۔ تو اب اس کے بعد سرگزشت میں ہم جاتے ہیں کہ جی کیا ہوا جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ 2 معجزے دکھا دیے تو اس کے اوپر کیا رسپانس ہوا۔ تو اب یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ تو آج کی قسط آیت نمبر 34 سے شروع ہو رہی ہے۔ 34 کو ہم عربی میں تلاوت کریں گے، پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر وغیرہ کریں گے، اور اسی طرح اگلی آیتوں کا صرف ترجمہ اور تفسیر کریں گے، عربی میں ان کو تلاوت نہیں کریں گے جی۔ شروع کرتے ہیں جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال للملائی حولہ ان ھذا لساحر علیم۔ ٹھیک ہے جی، آیت نمبر 34 تلاوت کر دیجیے، اس کا ترجمہ آپ کرتے ہیں، اور یہ پچھلی جو قسط ہے اس کے ساتھ یہ مل رہا ہے یہاں سے جی، ٹھیک ہے جی، اسی بات کے ساتھ اس کو پھر ملا کے ہم نے شروع کرنا ہے۔ تو اب اس کا کیا میں نے جی پہلے وہ کر لیتے ہیں ترجمہ۔ تو قال للملائی جی نا، ملائی، تو ترجمہ ہے جی اس کا، فرعون نے یہ دیکھا تو اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے کہا، قال للملائی حولہ ان ھذا لساحر علیم۔ تو فرعون نے جب یہ دیکھا، وہ جو پچھلی قسط میں بیان ہوا ہے وہ بتا دیتا ہوں، تو اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے کہا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، لساحر علیم، لساحر علیم، ٹھیک ہے جی۔ تو اب پچھلے سے ملا کے پڑھ لیتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو، پچھلی قسط کی آخری بات تھی کہ دونوں معجزے پھر اس کو دکھا دیے، جب اس نے کہا ٹھیک ہے دکھاؤ مجھے بھی کہ بھئی تم کہتے ہو کہ نہیں میں سچی بات کر رہا ہوں، تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے عصا کا، لاٹھی کا جو زمین پہ ڈال کے معجزہ دکھایا کہ وہ جیتا جاگتا ایک اژدہا بن گیا جی، بڑا سا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے ید بیضا والا اس کو معجزہ دکھایا کہ وہ جب انہوں نے اپنے بغل سے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ چمکتا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دونوں جب اس نے دیکھے تو اب یہاں سے آج کی قسط شروع ہو رہی ہے۔ فرعون نے یہ دیکھا، یہ دونوں مطلب معجزے دیکھے تو کیا کیا جی، تو اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے کہا، تو جو اس کے ساتھ اس کے جو سردار بڑے لوگ بیٹھے تھے جی، جو اس کے جو درباری تھے دوسرے مختلف عہدوں پہ جو فائز تھے، تو وہ اب لاجواب ہو گئے تھے، تو کہنے لگا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے۔ اچھا جی، یہ تو ترجمہ ہو گیا آیت نمبر 34 کا۔ تو اب ساتھ ساتھ آگے بھی بات چل رہی ہے۔ تو کہتا ہے جی یہ تو ماہر جادوگر ہے، اس نے یہ جو چیزیں دکھائی ہیں۔ تو اب یہ پھر کیا کہنا کیا چاہتے ہو بھی فرعون؟ تو کہتا ہے جی آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے،
چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، سو کیا مشورہ دیتے ہو؟ فماذا تامرون، ہے جی، تو سو کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو اب کیونکہ وہ لاجواب ہو سکتا تھا، بات اس کو اب سمجھ کوئی نہیں آئی، تو پھر اب اس نے بات کو چینج کرنے کی کوشش کی۔ تو پہلے اس نے کہا جی یہ کوئی ایسا ویسا جادوگر نہیں ہے چھوٹا موٹا، یہ بہت بڑا جادوگر ہے، اتنے دو موچے دکھا دیے، لاٹھی سے اژدہا بنا دیے اور ہاتھ نکالا تو وہ چمک رہا ہے جی، وہ روشنی دے رہا ہے، ید بیضا کا جو معجزہ ہے پیچھے بیان کر چکا ہوں تفصیل میں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ عام جادوگر نہیں ہے، یہ بہت بڑا جادوگر ہے جی۔ اچھا جی، تو یہ کیوں کر رہا ہے جادوگری؟ تو کہتا ہے جی اس کا مطلب یہ ہے، یہ تم لوگوں کو متاثر کر کے نا یہ اپنے پیچھے لگا لے گا کہ تم اس کو فالو کرنے لگ جاؤ گے۔ تو پھر کیا کرے گا جی؟ تو پھر اس نے یہ کیا کرنا ہے جی کہ یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ مجھے بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو، کیونکہ اس نے غلام بنایا ہوا تھا نا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، آپ موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو، تو یہ مطالبہ بھی انہوں نے پیش کیا تھا نا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس لیے ان کو لے کے جانا چاہتا جی۔ تو چنانچہ یہ بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جانے کا مطالبہ اسی لیے کر رہا ہے کہ وہ ساتھ لے جائے گا، پھر جا کے ان کو تیار کرے گا، ایک منظم فوج بنائے گا، اور پھر یہ تمہارے اوپر آ کے حملہ کر دے گا۔ ٹھیک ہے جی، وہ حملہ کر کے کیا کرے گا؟ تمہیں یہاں سے نکال دے گا جی، اور پھر مطلب اپنی حکومت یہاں بنا لے گا جی۔ اب فرعون نے اپنے بندوں کو یہ کہا، اب یہ پوری ایک وہ گڑ رہا ہے نا، کہانی سٹوری گڑ رہا ہے، سازش کر رہا ہے۔ تو یہ فرعون نے یہ بات اس لیے کہی، ایک تو اب موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے وہ اتنے بڑے تھے کہ وہ دیکھ کے تو وہ اتنی سامنے تھیں، تو ان کا اثرات کم کرنے کے لیے کہ اس کے جو درباری ہیں، اس کے جو حواری ہیں، اس کے جو سردار ہیں، کہ ان کے اوپر اب وہ ان کا جو اثر ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اور دوسرا ان کو وہ ڈرا رہا تھا کہ یہ تو ایک سیاسی خطرہ ہو جائیں گے، تو یہ بڑے بن جائیں گے تو تم چھوٹے ہو جاؤ گے جناب، تو ان کو ایک سیاسی خطرہ بھی قرار دے رہا تھا۔ تو اس بات سے کر کے وہ اپنی قوم کے جو بڑے تھے اور سردار تھے ان کو مستعل کر رہا تھا کہ وہ مستعل غصے میں آ کے وہ ان کی دعوت کی طرف متوجہ نہ ہوئیں۔ اصل میں وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اس دعوت کی طرف توجہ نہ دیں، کیونکہ جس کا چانس تھا کہ یہ معجزے دیکھنے کے بعد وہ ان کی دعوت کی طرف متوجہ ہو جائیں گے جی، سننے پہ تیار ہو جائیں گے، تو پھر پرابلم ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ ذکر تو صرف فرعون کا ہو رہا ہے، لیکن دوسری جگہ پہ جہاں پہ ذکر ہے تو اس میں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بات کے اندر فرعون کے بعض درباری بھی اسی کے ہم زبان تھے، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے۔ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ نا، یہ چپلوس ٹائپ لوگ اور اس طرح کے جو ہوتے ہیں، تو وہ سارے وہ بھی اس کے ساتھ ہی ملے ہوئے تھے۔ تو اب حضرت موسیٰ کی جو غیر معمولی شخصیت تھی نا، اور بنی اسرائیل کی بہت زیادہ تعداد تھی جن کو وہ لے کے جانا تھے، تو یہ اب بات بالکل ایک طرح سے نا چانسز تھے کہ یہ لوگ آسانی کے ساتھ یہ جو بات ہے نا، اس بات کو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا سٹوری ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، کہ یہ بات کہ وہ صحیح ہیں یا کون یہ صحیح ہے جی۔ تو اور دوسرا امکان تھا کہ فرعون اور اس کے درباریوں نے فی الواقع یہی سمجھا کہ جی ہو سکتا ہے واقعی ان کا یہ ارادہ بھی، تو دونوں صورتیں میں ہو سکتی ہے۔ ایک تو توجہ ہٹانے کے لیے اس نے کہانی کاٹ لی، یا انہوں نے سوچا جی سیاسی طور پہ تو یہ ہمارے ٹیک اوور کر لیں گے ہمارے، تو وہ اس کو مسائل پیش تھے، تو اس لیے اس نے کہا جی یہ تو یہ جادوگر ہیں جی، اور بڑا ہی بہت بڑے ہیں، اور اب پھر کیا کیا جائے، تم کیا کہتے ہو؟ تو کہتا ہے نا فماذا تأمرون، کہ تم کیا مشورہ دیتے ہو کہ اب میں کیسے ڈیل کروں اس بات کو؟ یہ تو مہر جادوگر ہے، جادو کے زور سے تم کو یہاں سے نکال دے گا، تو اب مطلب مشورے کا آپ تو تم بتاؤ بھی اب کیا کیا جائے اس کا بھی۔ تو یہ بات اس نے کی جی۔ اب یہ آخری فقرہ اس کا کیا بتا رہا ہے جی، کہ اب اس کے فقرے میں وہ جو پہلے تھا نا تن تنا، جو کہ میں تمہیں قید کر دوں گا یہ، اب وہ اس کی اکڑ تھوڑی سی کم ہو گئی تھی جو ابتدا میں تھی۔ تو چنانچہ اب وہ درباریوں سے مشورہ مانگا جا رہا ہے، کہ بھئی مانگ رہا ہے وہ کہ میری عقل تو اب کام نہیں کر رہی، کہ یہ تو بہت بڑا خطرہ پیدا ہو گیا کہ اس نے جو چیزیں کر کے دکھا دی ہیں تو یہ تو پھیل جائیں گی، تو اس خطرے کا میں مقابلہ کس طرح کروں؟ تو اب تم لوگ بھی رائے دو تاکہ مشورہ کریں، مشورہ کر کے پھر ہم ایک ہی طرح کا نا اکٹھا وہ تیار کریں کہ بھی ڈیفینس۔ ٹھیک ہے جی، سو کیا مشورہ دیتے ہو؟ ٹھیک ہے جی، تو اب دیکھتے ہیں جی انہوں نے کیا مشورہ دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کہا، مطلب اس کے سرداروں نے جواب دیا، جو اس کے بڑے وہاں پہ جو بیٹھے تھے اکابر جو، انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو ابھی ٹالیے۔ بالکل یہی میں نے ٹالیے کہ ابھی ٹال دیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ فی الحال آپ ان سے جان چھڑا لیں، ابھی فوری طور پہ تو کچھ چیز ہمارے ذہن میں نہیں آ رہی ہے، تو کسی طرح کوئی
ٹائم گین کریں، آپ کوئی وقت نہ گین کر لیں، آپ حاصل کر لیں تاکہ اس دوران ہم اچھی طرح پھر معاملات کو سمجھیں۔ تو ان کو تو ابھی آپ فارغ کر کے بھیج دیں کہ ٹھیک ہے جی ہم سوچ سمجھ کے جواب دیں گے، مشورہ کر کے جی آپ نے جو بات ہم سے کی ہے۔ تو یہ فی الحال چلے جاتے ہیں، تو پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں جی کیا کریں، کہ فوری طور پہ تو بھائی جو مسئلہ ہے نا اس کو آپ حل کریں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اسے اور اس کے بھائی کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو ابھی آپ بہانہ کر کے ان کو بھیج دیجئے کہ ٹھیک ہے جی ہم سوچ سمجھ کے جواب دیں گے جی، بتائیں گے جی آپ کو۔ تو ان کو بھیج دیجئے، اور پھر کیا کرنا جی آگے بتا رہے ہیں آپ۔ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو ابھی ٹالیے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے جو سب بڑے بڑے جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔ تو ان کو آپ بھیج دیں کہ جی ٹھیک ہے ہم سوچتے ہیں، پھر آپ کو بتاتے ہیں، دوبارہ بلا کے آپ سے بات چیت کرتے ہیں۔ یہ چلے گئے تو انہوں نے کہا جی تو آپ کیا کریں، تم کرو بھی فرعون کو مشورہ انہوں نے یہ دیا کہ ہر شہر میں نا جتنا تمہارے علاقے ہیں بڑے بڑے، وہاں پہ بندے اپنے بھیج دو بھی، اپنے ہرکارے، اپنے ملازمین، یہ وہ جہاں جا کے نا وہاں پہ اعلانات کریں، اور وہاں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر جتنے بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں سب کو اکٹھا کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔ ٹھیک ہے جی، کہا جی اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجیے جو سب بڑے بڑے ماہر جادوگروں کے آپ کے پاس لے آئیں جی۔ ٹھیک ہے جی، تو اب کیا ہوا جی، مطلب یہ پھر اس پہ عمل ہو گیا جی، عمل ہو گیا۔ تو اب آگے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ترجمہ آگے چل رہا، چنانچہ ایک مقررہ دن کے طے کیے ہوئے وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے۔ تو اب یہ ہوا کہ جی وہ بندے گئے اس کے ہرکارے، وہاں جا کے اعلانات کیے، جادوگروں کو ڈھونڈا جو بڑے بڑے اپنے علاقوں کے مشہور تھے، وہ سب کو لے کر آ گئے جی۔ اور جب وہ آ گئے تو پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی طرف پیغام بھیج کے، یا جس طریقے سے بھی، ایک دن جو تھا وہ طے کر لیا جی کہ اس دن وہ سارے جادوگر بھی اکٹھے ہوں گے اور آپ بھی آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ان کو بھی بلا لیا۔ اور آگے فرمایا چنانچہ ایک مقررہ دن کے طے کیے ہوئے وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں میں منادی کر دی گئی کہ کیا تم لوگ جمع ہوتے ہو، مطلب ان کو بھی بلایا۔ تو میں تشریح کرتا ہوں۔ تو اب ایک دن طے کیا جی، یہ دن کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ دن کون سا تھا۔ دوسری جگہ پہ اس کی تھوڑی سی تفصیل آئی ہے کہ یہ کسی ان کا کوئی میلہ یا قومی تہوار آنے والا تھا، تو انہوں نے وہی دن مقرر کر لیا کہ اس کے دن یہ زیادہ لوگ ہوں گے۔ تو اور صبح کا جو چاشت کا کوئی ٹائم وہ انہوں نے مقرر کر دیا جی، وہ رکھیں گے۔ ایک تو میلے کے اوپر ویسے بھی لوگ آتے ہیں، یہ اعلان ہو جائے گا، پھر اور آ جائیں گے۔ پھر دن کا ٹائم بھی انہوں نے بڑا بہترین رکھا کہ اس ٹائم اور زیادہ لوگ ہوں گے۔ تو یہ سارا جب اس دن آئیں گے تو یہ بڑے بڑے جادوگر ہوں گے، تو وہ موسیٰ اور ان کو ہرا دیں گے، اور جناب پورا پھیل جائے گا ہماری سلطنت میں کہ یہ کام اس طرح ہو گیا، اور بس فرعون ہی ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ اور وہ تیاری ہوگی جی۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ دن کا جو مقرر کیا تھا وہ یہ تھا جی، اور اس دن وقت پر جادوگر اکٹھے کر دیے گئے، لوگوں میں بھی اعلان کر دیا گیا تھا، منادی کرا دی گئی تھی کہ کیا تم لوگ جگہ ہوتے ہو۔ یہ سوالیہ نشان کیوں ہے، آگے جواب دیتا ہوں اس کا۔ اس لیے کہ ان کا کیا تم لوگ جمع ہوتے ہو، جواب بھی ساتھ ہی اس لیے کہ ہم جادوگروں کا ساتھ دیں، کہ تم آ جاؤ تو ہم سارے ملک کے جادوگروں کو سپورٹ کریں گے۔ اس دن فین نہیں آتے جس طرح کرکٹ میں انڈیا پاکستان کے فین، تو اس نے کہا جی تم سارے آ جانا، تو یہ ہم پوری سلطنت ایک طرف ہو جائے گی، تو موسیٰ علیہ السلام ایک طرف ہو جائیں گے، تو ہم سب مل کے اپنے جادوگروں کو سپورٹ کریں گے، تو ہاں جی پھر وہ کھل کے جناب مقابلہ کریں۔ اس لیے کہ ہم جادوگروں کا ساتھ دیں، اگر وہی غالب رہتے، آگے بات ہو رہی، اگر وہی غالب رہتے ہیں، اگر وہی غالب رہتے ہیں، کہ بھی اگر وہی غالب رہے تو ہم جادوگروں کا ساتھ دیں گے، مطلب تم سارے پھر میری ٹیم کے ہو جاؤ گے۔ فرعون کے کہنے کا مطلب یہ ہے، تو پھر ہم اور تم لوگوں کو جمع بھی ہونا چاہیے کہ جادوگروں کا ساتھ دیں گے، پھر ہم ساری بات ہے، یہی چانسز ہیں کہ ہم ہی غالب رہیں گے۔ اور اگر وہی غالب رہتے، اس سے مراد یہی ہے جی۔ تھوڑا دوبارہ دے، اس سے معلوم ہوتا ہے جی کہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے نا اس نے، فرعون نے اور اس کے جو سردار تھے، انہوں نے لوگوں کو بھی خوب ابھارا گیا کہ ہمارے جو ہے نا جی کہ جو جادوگر ہیں اس وقت قومی وقار کی حفاظت کے لیے نا جادوگر ہم نے بلا دیے ہیں، تو اس لیے ہر شخص کو نا خود اپنے طور پہ بھی آنا چاہیے کہ وہ آئے اور دیکھے جی، اور وہ فتح مند ہوں کہ ہماری جو ہے نا جی جادوگر جو ہمارے کس طرح کامیاب ہوں گے، اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے اس موقع کے اوپر، اور ہر شخص کو موجود ہونا چاہیے۔ تو ایک طرح سے انہوں نے نا وہ نیشنلزم یا اپنا جو نا وہ ملک کا نا وہ عزت کو سامنے رکھا کے لوگوں کو ابھارنے کی کوشش کی
کہ سارے اکٹھے ہو جی، آج آ کے مقابلہ کرتے ہیں ان سے جی، کہ یہ نئے جو دو آئے ہیں جی لوگ، کہ ان کی جو باتیں ہیں جی تو ان سے ہم نے مقابلہ کرنا ہے آج جی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ یہی اسی طرح کے الفاظ یوز ہوئے ہیں جی۔ اچھا جی ٹھیک ہے، اب تم نے یہ ساری پلاننگ اس نے کر دی، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو چنانچہ ایک مقرر دن کے طے کیے ہوئے وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے، یعنی وہ آگے لوگوں میں منادی کر دی گئی، لوگوں میں اعلان کر دیا گیا تھا، اور یہ کہ آگے بھی کیا، تو تم لوگ جب جمع ہوتے ہو اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے، اپنے ملک کو، اپنے لوگوں کو، اپنے جادوگروں کے، تاکہ وہ غالب رہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ سادہ معنی کر کے آگے چلتے ہیں۔ اب جناب میدان سج گیا جی، وہ اکھاڑا لگ گیا جناب، تو اب دونوں طرف کے دونوں جناب جو ٹیمیں ہیں یا گروہ جو ہیں جی، وہ میدان میں اتر آئے۔ ایک طرف تو اللہ کے رسول اور ان کے بھائی تھے جی، وہ بھی نبی تھے جناب، اور ایک طرف یہ جادوگر تھے اور فرعون والے تھے جناب۔ تو ترجمہ اب یہاں سے چلتا جی۔ پھر جب جادوگر میدان میں آئے، اب پتہ نا جادوگر آئے ہیں، تو جادوگر تو یہ وہ جادوگر تو نہیں نا کوئی اللہ کی راہ میں آئے یا کچھ، یہ تو اور طرح کے کام، ان کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں سے پیسے پوسے کھانے۔ تو پھر جب، یہ ترجمہ آپ کر رہا ہوں، قرآن پاک سے ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، تو اب وہ فرعون سے بات کر رہے ہیں جی، کیا بات کر رہے ہیں، وہی بات کرتے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، اب ہم پڑھتا ہوں سمجھ آ جائے۔ انہوں نے فرعون سے کہا ہمارے لیے صلہ تو ہوگا اگر ہم ہی غالب رہے، تو کہتے ہیں جی کچھ ملے گا نا، کوئی مال دولت کی پیسہ پوسہ ملے گا، کچھ مطلب اثر و رسوخ ہو جائے گا ہمارا، کہ ہم جیت کے تجھے دکھا دیں گے، تو بادشاہ سلامت کو جو ہمارے کو پھر کچھ انعام شام بھی تو ہوگا نا۔ تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمارے لیے صلہ تو ہوگا اگر ہم ہی غالب رہے۔ تو اب اس سے کیا ہوا جی، تو قرآن نے یہ جو جملہ یہاں پہ جادوگروں کی جو ان کی حالت اخلاقی پستی تھی نا، اس کو ظاہر کرنے کے لیے یہاں نقل کیا ہے۔ ظاہری بات ہے وہ پیشہ ور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو عام طریقوں کے مطابق انہوں نے اسی قسم کے خوش آمدانہ انداز میں انعام کی توقع کا اظہار کر دیا کہ بادشاہ کو کہہ دیں گے تو پھر اور زیادہ وہ دے دے گا، کیونکہ ابھی بات ہو رہی ہے تو ابھی ہم نے جیت کے تو جانا ہی ہے، تو ذرا پہلے بات کر لیں تو پھر ذرا اور بات پکی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمارے لیے صلہ تو ہوگا اگر ہم ہی غالب رہے، کہ اگر ہم نے جیت کے دکھا دیا گا تو پھر بادشاہ سلامت فرعون ہمیں کچھ دو گے نا۔ تو ٹھیک ہے جی، آگے سے کیا جواب ہے جی؟ فرعون نے جواب دیا قال نعم نعم وانکم اذا لمن المقربین، فرعون نے جواب دیا ہاں بالکل جی، کیوں نہیں ہوگا، اور ساتھ کہتا ہے جی اور اس وقت تو تم ہمارے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، کہ نہ صرف میں تم کو انعامات دوں گا، صلہ دوں گا، جب تم غالب آ جاؤ گے میں تو تم کو اپنے قریبی لوگوں میں شامل کر لوں گا، وہ سرداروں کی طرح، تم تو ہمارے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ بھی اتنا بڑا مسئلہ فیس ہو گیا ہے پورے، جس کا میری سلطنت پہ اثر پڑ سکتا ہے، تو تم میری مدد کرو گے تو میں بالکل جناب تمہیں انعامات سے بھر دوں گا، نواز دوں گا، لاد دوں گا، اور میں اپنے تمہارے قریبی لوگوں میں مقرر کر لوں گا، مقربین میں شامل کر لوں گا۔ ہاں جی ٹھیک ہے جی، بات یہاں پہ ختم ہوئی۔ اب اگلا جیسے سینیارو شروع ہو گیا۔ اگلا سینیارو کیا ہے جی، کہ اب مقابلہ شروع ہو گیا جی، نیکسٹ اس پہ آ جائے جی سینیاریو، اب نیکسٹ سٹیج پہ آ گیا جی، چنانچہ مقابلہ شروع ہوا۔ اب کیا ہوا جی، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی قرآن پاک میں قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، ٹھیک ہے جی۔ تو موسیٰ نے جادوگروں سے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے، پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے، یہ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں جی، یہ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں کہ جادوگر جب اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوتے تھے تو جب آپ جوا کھیلتے ہیں نا، تو جوے کی تیروں کی طرح کوئی چیز دیکھنے والوں کے سامنے پھینکتے، کچھ چیزیں اس طرح ان کے سامنے دکھاتے اور پھینکتے نا، اور اس پر اپنا جادو دکھاتے تھے۔ تو جوے کے تیر کس طرح پھینکے جاتے ہیں، جوے کے تیر اس طرح نہیں ہوتے کہ آپ کے سامنے، جس طرح آپ وہ دیتے ہیں جی پاکستان میں، وہ چھرے والی رائفل دے کے وہ کہتے ہیں جی وہ غبارے کراؤ تو پھر آپ کو اور چھرے ملتے ہیں، یا کوئی انعام ملے گا، آپ نے نشانہ لگا دیا، یا آج کل وہ کھلونے پڑے ہوتے ہیں تو آپ کو رنگ دیتے ہیں گول سے، تو آپ رنگ پھینکتے ہیں، تو پھر وہ اگر وہ اس میں آ جائے تو پھر وہ آپ کا انعام ہو جاتا ہے، وہ جس چیز کے اندر رنگ پڑ جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ وہاں پیسے بھی رکھتے ہیں، تو آپ کا اگر اس بوتل کے اوپر رنگ چلا جائے جس میں پیسے پڑے ہیں تو وہ بوتل آپ کی ہو جائے گی، تو پیسے بھی آپ کے۔ تو یہ پھینکنا بھی وہ تو جوے کے تیر، تو یہ جوا ہی ہوتا ہے نا، جب آپ یا جو جوا کھیلنے آپ جائیں تو وہاں بھی اسی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں،
کہ آپ نے چیزوں پہ کسی پہ وہ لگاتے ہیں نا جادو، وہ کیا کہتے ہیں وہ بیٹ ہوتا ہے انگریزی میں کہتے ہیں اس کو، شرط لگاتے ہیں تو وہ پھر اس طرح ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ کو ملتا ہے۔ تو یہ جو جوئے کے جو تیر ہوتے تھے وہ پرانے وقتوں میں جوئے کے کوئی تیر جس طرح آپ چھرے مارتے ہیں تو وہ پھینکتے ہوں گے نا اس طرح، تو اس ٹائم سے وہ پھینکنے پڑتے ہیں۔ تو اب یہ جوئے کے تیروں کی طرح کی مثال دی ہے کہ جب پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ تو جوئے کے تیروں سے مطلب یہ ہے کہ وہ تم نے اپنی چیز کو، وہ جو جادو دکھانے والی چیز کو وہ پھینکتے تھے، تو اسی طرح پھینکتے تھے جس طرح جوئے میں چیزیں پھینکی جاتی ہیں۔ تو موسیٰ نے جادوگروں سے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے، تو انہوں نے پہلے جادوگروں کو آفر کی۔ یہ پیچھے میں نے بیان کیا ہے کہ پہلے پچھلی دفعہ جب بیان ہوا تھا تو پہلے جادوگروں نے اس میں کہا جی کہ آپ کرو، تو موسیٰ نے کہا نہیں نہیں تم ہی کر لو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھینکنا وہی چاہتے تھے پہلے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تم ہی پھینکو۔ تو وہ اب یہاں پہ اتنی تفصیل نہیں ہے کیونکہ 2-3 دفعہ یہ بیان ہو رہی ہیں باتیں، تو اب یہاں پہ جتنی ہے وہی بتا دی۔ تو موسیٰ نے جادوگروں سے کہا جی کہ پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے، مطلب تم اپنا جادو پہلے دکھاؤ، تم اپنا وار پہلے کرو جو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کلیئر ہوگی۔ تو اس پر جب انہوں نے یہ بات کہی تو اب جادوگروں نے کیا کیا جی، ترجمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر انہوں نے یعنی جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی۔ ان کے پاس رسیاں تھیں اور لاٹھیاں تھیں جی، کچھ چھوٹی چھوٹی جسے آپ سوٹیاں کہتے ہیں، ڈنڈے پتلے کہتے ہیں، رسیاں ہوں گی وہ جو بنی ہوتی ہیں، تو وہ انہوں نے پھینکی سامنے میدان میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے سامنے، تو وہ انہوں نے پھینک دی اور بولے۔ پھر انہوں نے کہا، جادوگروں نے کہا جی، کیا کہا جی؟ ترجمہ، فرعون کے اقبال کی قسم، فرعون کی عزت کی قسم، جو بھی بات کر لیں، فرعون کی عزت و اقبال کی قسم جادوگر قسم اٹھا رہے ہیں ہم ہی غالب رہیں گے، کہ ہم قسم اٹھاتے ہیں فرعون کی عزت کی، اقبال کی، عزت کی، جو بھی کہیں، کہ ہم ہی غالب رہیں گے۔ تو اب یہ کیا جی، یہ انہوں نے لفظ یوز کیا بے عزت فرعون، ٹھیک ہے جی، یہ الفاظ ہیں۔ تو بے جو ہوتا ہے نا، بے یہ قسم کے لیے آتا ہے۔ تو اب انہوں نے فرعون کے عزت و اقبال کی قسم کیوں اٹھائی جی؟ وہ اس لیے اٹھائی کہ بائبل میں یہ ملتا ہے جی کہ مصر کے جو لوگ تھے فرعون کو دیوتا کی حیثیت انہوں نے دی ہوئی تھی۔ تو دیوتا کی حیثیت سے مطلب وہ اپنے کیا کہیں اس کو، اپنے انہوں نے اس کو رب بنایا تھا، بڑا بنایا تھا، تو اس کی حیثیت ہے وہ عزت و اقبال کی اس کی قسم کھا رہے ہیں جی۔ ٹھیک ہے جی، ہم جس طرح ہم لوگ تو کہتے ہیں نا اپنے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی اللہ جل، کیا میں لفظ بھول گیا، رہنے دے، تو وہ اللہ کے تو اپنے فرعون کو بھی اسی طرح وہ کہتے تھے وہ جی۔ ٹھیک ہے جی، کہ اس کی عزت کی قسم قرآن میں ہے، میں اسی ترجمہ کر رہا ہوں، میں تو اس کو کبھی نہ کہوں کہ جی اس کے فرعون کی عزت و اقبال کی قسم۔ جادوگروں نے کہا جی، اور بولے یعنی جادوگر بولے فرعون کے اقبال کی عزت کی قسم ہم ہی غالب رہیں گے، کہ آج ہم نے غالب رہنا، ان قسم اٹھائی۔ ٹھیک ہے جی، اب ان کا کام مکمل ہو گیا، انہوں نے اپنی بات بول دی، تو اب ظاہری بات ہے اب دوسرے فریق کی باری ہے جی، دوسری سائڈ کی باری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ ترجمہ، پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، تو انہوں نے رسیاں اور لاٹیاں پھینکی تھیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک ایک دم وہ ان کے اس طلسم کو، ان کی جو رسیاں اور لاٹیاں انہوں نے پھینکی تھیں، ان کے جادو کو نگلتا چلا جا رہا تھا جو وہ بنا لائے تھے، جس کو وہ بنا کے لائے تھے، جو جادو وہ لے کر آئے تھے، اس نے ان کو ختم کرنا شروع کر دیا، نگلنا شروع کر دیا، یعنی ختم کرنا شروع کر دیا۔ دوسری جگہ اس کی وضاحت آئی ہے کہ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں پھینکی تھیں تو وہ بہت سے سانپوں کی شکل میں لہراتی اور لپکتی ہوئی نظر آ رہی تھی لوگوں کو۔ وہ جو ان کا جادو یہی تھا نا کہ رسیاں اور جو لاٹیاں تھیں لوگوں کو سانپوں کی شکل میں نظر آ رہی تھی، وہ اس طرح کی ہل جل کر رہی تھی۔ تو ان کے جواب میں جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، اپنا جس کو انگریزی میں سٹاف کہتے ہیں، تو کیا ہوا جی، جب پھینکا تو وہ بڑا سانپ جو اژدہا بن کر ان رسیوں اور لاٹھیوں کو نگلنے لگا، وہ ان سے بھی بڑا بن گیا، اور ہر رسی اور لاٹھی کو اس نے اسی طرح پھر واپس رسی اور لاٹھی بنا دیا، جو وہ تھی نا جو
سانپ کی شکل میں لوگوں کو نظر آ رہی تھی، تو وہ دوبارہ لوگوں کو رسی اور لاٹھی نظر آنے لگ گئی جی۔ تو جس طرح وہ حقیقت میں تھی، جو اصل میں وہ تھی، اصل میں تو وہ لاٹھیاں اور رسیاں تھیں نا، تو وہ سانپ تو نہیں تھے، وہ تو صرف جادو کی وجہ سے، نظر بندی کی وجہ سے نظر آ رہے تھے۔ تو اب کیا ہوا جی، سارا جادو جو تھا ان کا وہ ختم ہو گیا جی۔ تو جو لفظ یوز ہوئے ہیں اس کے لیے ما یا فکون، ٹھیک ہے جی، کہ اسلوب سے یہ بات نکلتی ہے کہ صرف یہی نہیں ہوا کہ اس موقع پر ساحروں نے جو وہ کرتب دکھائے تھے، جادو کیے تھے، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا اس نے ان کا بھرم کھول دیا، بلکہ اس نے ان کے اب تک کے سارے کیے کرانی پر پانی پھیر دیا۔ وہ کس لیے سارے کیے کہ وہ تو فل تیاری کر کے آئے تھے نا، یہ ان کا سب سے ٹاپ کلاس کا، آخری لیول کا، ہائیسٹ لیول کا جادو تھا۔ جب اس کا یہ اثر ہوا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اس نے یہ جو جادو والی چیزیں تھیں، ان کے سارے جو ان کا جادو تھا، جو طلسم تھا، اس کو سب کو باطل کر دیا جی، ٹھیک ہے جی، اس کو اس طرح آپ سمجھیں۔ تو وہ ان کے طلسم کو نگلتا چلا جا رہا تھا جو وہ بنا لائے تھے، ماں یا فکون، ٹھیک ہے جی۔ اب کیا ہوا جی، پھر وہ تو سارا ختم ہو گیا جی۔ تو اب کیا ہوا جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین قالوا آمنا برب العالمین۔ تو جب جادوگروں نے یہ دیکھا یہ تو سارا جادو ختم ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہوا جی، ترجمہ سو خدا کی اس نشانی کو دیکھ کر، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ معجزہ ان کے رسول نے دکھایا، اس کو دیکھ کر کیا ہوا جی، سو جادوگر سجدے میں گر پڑے جی۔ تو وہ جناب ان کو ایک دم سمجھ آ گئی کہ یہ تو ہم سارے تو فضول قسم کے یہ جادو کر رہے ہیں جی، ہاں جی۔ تو انہوں نے فاول کیا سحرۃ ساجدین۔ یہ جو لفظ یہاں پہ آیا ہے، یہ جادوگروں کے جذبہ تعظیم اور اکرام کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے کہ سحر و سحری، یہ جادوگری جو ہے، اور اس طرح کے جو دوسرے علوم و فنون کے جو ماہرین ہوتے ہیں نا جی، تو ان کو پتہ ہوتا ہے جی کہ یہ جو ہم نے کیا تھا یہ تو جادو ہے، اور یہ جو کچھ ہمارے سامنے کیا گیا ہے، جو ہمارے جادو کے ساتھ کیا، یہ تو جادو نہیں ہو سکتا۔ تو وہ اس فرق کو اچھی طرح سمجھتے تھے جناب، کیونکہ وہ ایکسپرٹ تھے اپنے فنون کے، تو انہیں پتہ تھا یہ ہمارے والا فن ہوتا ہے جو ہم کر رہے ہیں، تو وہ تو ہمیں پتہ چل جاتا بھی کہ یہ بھی ہماری طرح ہی کوئی جادو کر رہا ہے، تو اس کا ذرا زیادہ ایڈوانس ہے جادو۔ تو انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ ایڈوانس جادو کی تو بات نہیں ہے ابھی، ہاں جی۔ تو وہ اس کو اچھی طرح سمجھ گئے کہ بھئی یہ جو ہو رہا ہے یہ ڈفرینٹ چیز ہے۔ تو اب وہ مجبور ہو گئے کہ انہوں نے اپنے جو عاجزی کا اظہار کرنے پہ مجبور ہو گئے اس بات کے اوپر۔ تو انہوں نے کیا کیا جی، سو جادوگر سجدے میں گر پڑے جب انہوں نے دیکھا نا عصا نے کیا کیا، جو انہوں نے پھینکا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، سجدے میں گر پڑے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں جی، ترجمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کہا، کنہوں نے، جادوگروں نے کہا، بے اختیار کہا جی، کیا کہا انہوں نے، بے اختیار کہا، قالو آمنا برب العالمین، ہم جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں، موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر، ساتھ دونوں باتیں کی، قالو آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ تو کہتے ہیں جی ہم تو جہانوں کے سجدے میں چلے گئے، کہتے ہیں جی بے اختیار کہا ہم جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں، موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔ اب اس کو دیکھتے ہیں جی، فرعون جو تھا وہ جس رب العالمین کا مذاق اڑا رہا تھا، پچھلی قسط میں ہم نے کو بات بیان کی تھی، آپ کو پتہ ہے، تو جادوگروں نے اسی پر جس کا اس نے مذاق کیا تھا اپنے ایمان کا اعلان کر دیا جی، اور وہ بھی اتنی وضاحت کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ وہی رب جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ تو یہ ایک طرح سے صاف طور پر فرعون کی خدائی اور بادشاہی دونوں کا انکار بھی انہوں نے ساتھ ہی کر دیا اسی بات میں، کہ اس رب پہ ایمان لا کے جو موسیٰ اور ہارون کا رب بھی ہے، نہ صرف ادھر ایمان بھی لے آیا بلکہ اس کا بھی پتہ صاف کر دیا کہ تم تو صحیح ہو ہی نہیں، تم تو غلط ہو بھی، تم تو رب ہو ہی نہیں سکتے۔ تو فرعون کی جو خدائی تھی، بادشاہی تھی، اس دونوں کا بھی انکار کر دیا۔
اب ظاہر ہے کہ اب وہ فرعون نے تو اب یہ آسانی سے اس کو ہضم نہیں کرنا تھا، اب وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو پھر کیا ہوا جی؟ تو آخری بات اوپر کیا تھی کہ انہوں نے کہا جی ہم ایمان لے آئے ہیں موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر. پہلے نہیں، سوری اس میں لفظ مس ہو گیا، وہ بھی کر لیں. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے، موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پہ، جو کہ موسیٰ ہارون کا. تو اب کیا ہوا جی؟ میں نے بولا نا کہ اب یہ تو برداشت نہیں ہو سکتا تھا موسیٰ سے، سوری فرعون سے. تو اب فرعون نے کیا کیا جی؟ کالا آمنتم لہو قبل ان آذان لکم. تو فرعون نے کیا کہا جی؟ اب فرعون نے کہا تم نے اس کو مان لیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو تم نے مان لیا ہے. حیران، مطلب حیران ہو رہا ہے، تم نے اس کو مان لیا ہے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، کہ ابھی میں نے تمہیں اجازت ہی نہیں دی، میں بادشاہ ہوں، میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں، تو تم نے اس کو ابھی مان لیا. ابھی میں نے بلایا، میں نے اکٹھا کیا ہے، نام کا وعدہ کیا، سارا کچھ، تو تم نے ابھی اس کو مان لیا جناب. فرعون نے کہا تم نے اس کو مان لیا ہے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں. قالا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر فلسوف تعلمون. بس اس کا آپ کو پتہ ہے نا، پھر دماغ گھوم گیا اس کا جی. کہتا ہے میں نے تم نے مان لیا، میں نے ابھی تمہیں اجازت بھی نہیں دی. تو وہاں کو پتہ نا اس وقت وہ اجازت کے بغیر تو کوئی بندہ وہاں سے اٹھ کے باہر بھی نہیں جا سکتے دربار سے. تو یہ تو اس کو جھٹلا رہے ہیں اور ادھر ایمان لا رہے ہیں جو صحیح رب ہے جی اس کی طرف. تو اب کیا اس کو، آپ کو اور بات تو سمجھ نہیں آئی، تو اس نے کہا آپ کو چکر چلانا پڑے گا، کیونکہ سامنے تو وہ ہار بھی گئے تھے نا. تو پہلے تو اس نے یہ والی بات کی، ابھی اجازت بھی نہیں دی اور تم نے یہ کام کر دی. تو اب کیا کہتا ہے جی؟ اگر اب دیکھیں، اب وہ بات اس نے گھما دی. جو جب آپ طریقہ ہوتا ہے نا، جب آپ کی نہیں بنتی تو پھر آپ وہ کوے کو کالا کر دیتے ہیں اور دودھ کو بھی کالا کر دیتے ہیں. تو کہتا ہے جی اب یقیناً وہی تمہارا گرو ہے. تو کہتا ہے جی اب مجھے سمجھ آئی کہ اصل بات کیا ہے جی. کیا بات کہہ رہا ہے جی؟ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہارا ہی سردار ہے اصل میں. موسیٰ علیہ السلام، تم جو جادوگر ہو، تمہارے سردار تھے، وہ تمہارا گرو تھے، وہ تم نے مجھے بتایا نہیں، تم نے چکر چلایا، مطلب تم میرے کو بیوقوف بنا رہے ہو. اچھا. تو کہتا ہے جی یقیناً وہی تمہارا گرو ہے، سردار ہے، جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اور تمہارے بھی جو جادو ہے وہ سارے اس نے تمہیں سکھائے ہوئے ہیں. تو تمہارا بڑا جو ہے وہ، تو تم نے تو خود اس سے سیکھا ہوا، تمہارا ہے، مطلب وہ سردار ہے. تو پھر کیا کروں گا جی؟ کہتا ہے سو ابھی جان لو گے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے. تو کہتا ہے میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں. اب مجھے پتہ چل گیا کہ وہ تمہارا سردار ہے، تم اسی کے چیلے ہو، اور یہ جادو شادو تم نے سارا اسی سے سیکھا ہے، تم نے یہ پلاننگ کر کے مجھے آئے ہو، یہ اس طرح تم نے کیا ہے میری کو نا ذلیل کرنے کے لیے. تو کہتا ہے سو ابھی جان لو گے کہ اس کا نتیجہ کیا میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر فلسوف تعلمون. تو کہتا ہے ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا، فلسوف تعلمون، کہ میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں. لا اقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ولا اصلبنکم اجمعین. تو کہتا ہے جی ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا، سو ابھی جان لو گے کہ اس کا کیا نتیجہ ہونا جو تم نے کیا ہے، کہ تم نے سازش کر کے آئے ہو سب مل کے اکٹھے ہو گئے اس کے ساتھ، تو اصل میں تو تمہارا بڑا ہی وہی تھا، تو تم نے میرے خلاف سازش کی ہے. تو کہتا ہے میں کیا کروں گا؟ میں اب نتیجہ کیا ہے، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کٹواؤں گا. یعنی ایک طرف اگر دایاں ہاتھ کٹوایا ہے تو بایاں پاؤں کٹواؤں گا، اور اگر بایاں ہاتھ کٹوایا ہے تو دایاں پاؤں کٹواؤں گا. اس سے پرابلم زیادہ کریٹ ہوتے ہیں. تو کہہ رہا ہے مطلب میکسیمم میں تمہیں کروں گا، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کٹواؤں گا. اینڈ نہیں یہاں پہ، مطلب یہ تو تشدد کروں گا، ٹارچر کروں گا، اور آگے کیا کروں گا، اور تم سب کو، تم جتنے بھی ہو نا، میں نے بلایا تھا نا جادوگروں کو، کہہ رہا ہے، اور تم سب کو سولی چڑھا کر رہوں گا.
سولی چڑھا کر، وَصَلِّبَنَّكُمْ اجمعین، سب کو سولی چڑھا کروں گا۔ اچھا جی، اب اوپر جادوگروں کے نے جب اعتراف حق کا بیان جو کر دیا نا انہوں نے کہ ہم تو بھئی اب سجدے میں پڑ گئے ہیں، تو اب کیا ہوا جی، وہ جو لوگ بہت سارے اس نے اکٹھے کیے تھے نا، آپ کو بتایا تھا پورا مجمع تھا، وہ کوئی بہت بڑا ان کا دن تھا جس دن زیادہ لوگ تھے، اب فرعون کی وہاں بےزتی ہوگی جناب، اور اوپر فرعون اور اس کے درباری جناب سارے سب وہاں پہ رسوا ہو گئے جناب لوگوں کے سامنے۔ تو اب اس بےزتی کو، خفت کو اور اس کو مٹانے کے لیے، شرمندگی کو، اب حالات کو سنبھالنے کے لیے اب اور تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی، تو پھر جو اس طرح کے بندے ہوتے ہیں نا چاپلوس ٹائپ، تو انہوں نے کہا جی کہ اب اس طرح کا کام نہ بنائیں کہ یہ ساری سازش کی گئی ہے جناب فرعون کے خلاف۔ سازش کیا کی گئی ہے جی؟ کہ سب جو تھے نا یہ جو جادوگر تھے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ہی ساتھی تھے، موسیٰ علیہ السلام جو ہیں جی ان کے سردار تھے، اور یہ سب ان کی ملی بھگت ہے جی۔ اور اس نے جو تھا نا جی، موسیٰ علیہ السلام نے تم کو جو نہیں بھی ساتھ تھے ان کو بھی ڈرا دھمکا کے ساتھ ملا لیا تھا، اور اب تم سب لوگ جو نا اکٹھے ہو کر میرے خلاف بغاوت کرنا چاہتے تھے، اور تم نے یہ سب اسی لیے کیا ہے کہ جان بوجھ کے تم نے کھلے میدان میں اپنے سردار کے ہاتھوں سے شکست قبول کر لی ہے جی، اور پھر کہتے ہو جی ہم ادھر ایمان بھی لے آئیں جی ان کے رب پہ، اور تو اب اس کے ذریعے تم نے دوسرے جو عام لوگ ہیں میری سلطنت کے، ان کے اوپر اپنی دھاک بٹھا دی ہے، اور تم ہماری حکومت کے خلاف یہ تم نے بہت بڑی سازش کر دی ہے جی۔ اور یہی وجہ ہے، اور اصل پوائنٹ یہ ہے کہ تم نے میری اجازت کا انتظار بھی نہیں کیا اور موسیٰ پر ایمان کا اعلان کر دیا جی، اللہ مطلب موسیٰ کے رب کے اوپر۔ تو اب اس نے کہا جی میں تمہیں وہی سزا دوں گا، کیا سزا دوں گا جو سلطنت کے باغیوں کے ہوتی ہے جی۔ تو اس وقت سلطنت کے باغیوں کی جو سزا ہوتی تھی، سولی پر چڑھانا ہوتا تھا۔ یہ سولی سے مراد وہ پھانسی نہیں ہے جو آج کل ہم پاکستان میں جو پھانسی دی جاتی ہے۔ پھانسی کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک پھانسی جسے جھٹکا پھانسی کہتے ہیں، اور ایک پھانسی میں تو آپ کو صرف لٹکاتے ہیں، بہت دیر سے بندہ مرتا ہے، اور ایک پھانسی ہوتی ہے جھٹکا کے بندہ زور سے گرتا ہے، گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور بندہ جلدی مر جاتا ہے۔ یہ جو ہے ان دونوں سے بڑھ کر ہے جی، یہ سولی جو ہے، سلیب جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کروسیفائی کرنا۔ تو اس کروسیفائی کرنے کا میں نے پیچھے بیان کیا تھا کہ وہ آپ کو ایک بہت بڑے وہ لکڑی کے دو کھڑے کر کے نا اپنا ایک سیدھا مطلب سمجھنے تختہ ہے موٹا سا، اور ایک اوپر ہاتھوں جہاں بازو ہوتے ہیں وہاں پہ، تو آپ کے بازو پھیلا دیتے ہیں، تو بازو میں بھی جو جا کے آگے ہاتھوں میں کیلیں ٹھوک دیتے ہیں، نیچے پاؤں جو ہوتے ہیں وہ بھی ان کو ٹیڑھے کر کے ان کے اوپر بھی کیلیں موٹی سی ہوتی ہیں پرانے وقتوں میں، وہ ٹھوک دیتے تھے، اور بندہ وہاں پہ نا اس کے اوپر فٹ کر دیتے تھے، اور پھر وہ بہت بڑا ہوتا تھا، اس کے اوپر وہ پھر وہ درخت کے اوپر کرتے تھے، اس کے ایک تنا ادھر اور آدھا ادھر لگا کے، تو اس کو پھر وہ کھڑا کر دیتے تھے کسی جگہ پہ نا زمین کے اوپر، تو وہ بندہ زندہ ہی ہوتا تھا، زخمی ہو چکا ہوتا تھا کیونکہ ہاتھوں میں کیلیں اور پاؤں میں کیلیں لگ چکی ہوتی ہیں، پھر وہاں پہ اس کو چھوڑ دیتے تھے، ٹھیک ہے جی، اوپر سے ہاتھ پاؤں بھی کاٹے ہوئے ہیں، ایک ایک ہاتھ بھی کاٹا، تو پھر وہ بازو میں کہیں لگایا ہوگا وہ کیل، اور دوسرے میں لگایا ہوگا، تو اب پھر وہ اس کہتے ہیں نا انتہائی شدید قسم کی موت اس کی ہو سکتا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن لگ جائیں، ڈپینڈ کرتا ہے بندے کی صحت اور چیزوں پہ کتنے دن میں وہ مرے گا، یا حالات کے اوپر، موسم کے اوپر، تو زیادہ تکلیف دہ موت ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا جی میں ہاتھ تمہارے کٹوا دوں گا، اور وہ کٹوا کے ہاتھ پاؤں پھر بھی تمہیں میں سلیب پہ چڑھاؤں گا، سولی پہ چڑھاؤں گا، بڑی دردناک موت دوں گا۔ تو یہ اب اس نے بڑی ایک طرح سے سمجھے ایک نقشہ بھی کھینچ دیا جو ان کی موت کا تھا، تو یہ تو اب بڑا خطرناک کام اس نے کر دیا۔ تو اب عام حالات میں تو بندے دوسرے ڈر جائیں گے نا، کوئی معافیاں شافیاں مانگتے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں جی وہ جو جادوگر تھے جو اب ایمان لے آئے تھے، یاد میں رکھیں کہ وہ انہوں نے کیا تھا جی کہ ہم جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں جو کہ موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے، کہ جو کہ ایک ہی پروردگار ہے اور تو کوئی ہے نہیں۔ تو اب وہ جادوگر تو ایمان لے آئے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں جی کہ ایمان لے آئے ہیں، تو اب اس نے جو اس قسم کی بولی ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں بے ترتیب کٹوا کے پھر تمہیں سولی پر کروسیفائی بھی کر دوں گا جی، جس میں کئی دن لگ جاتے ہیں آپ کے مرنے میں، تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ جادوگروں نے جواب دیا، تو اب اتنی سخت اس نے ان کو ایک نقشہ کھینچ کے بتا دیا جی کہ اب تمہارے ساتھ میں نے یہ کرنا۔ اس نے بتایا میں تمہیں بتاتا ہوں نا میں کیا کرتا ہوں، تو اس نے پھر بتایا جی کہ تمہیں ابھی جان لو گے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے۔ نتیجہ اب اس نے بڑا دردناک کھینچا جی، تو اب اس کا ذہن میں تو یہی تھا نا کہ اگلے گھبرا جائیں گے۔ کالو لا دیرہ انا الی ربنا منقلبون، جادوگروں نے جواب دیا جی اب اس کی اس بات کا تشدد کا اور جان جانے کا۔ جادوگروں نے جواب دیا، کالو لا دیرہ،
کوئی ڈر نہیں، ہمیں کوئی خوف نہیں، آپ کوئی ڈر نہیں، ہم اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹیں گے، ربنا منقلبون، ہم اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لے آئے ہیں۔ تو اب کیا ہوا، موسیٰ اور ہارون وہاں پہ گئے تھے نا، ابھی تک کوئی ایمان تو نہیں لایا تھا نا، ابھی تو انہوں نے اس کو دعوت دی تھی، فرعون کو اور اس کے درباریوں کو اور اس کے ساتھیوں کو اور اس کے سرداروں کو، تو کوئی ایمان تو نہیں لایا تھا، نہ ادھر سے تھا، نہ جو دوسری ان کے جو قوم تھی یا دوسرے لوگ جو تھے عام لوگ تھے۔ تو اب یہ جو سب سے پہلے ایمان کون لے کر آئے، وہ سجدے میں اسی وقت وہی گرے نا، جادو۔ تو جادوگروں نے کہا جی کہ اس میں تو ہمیں تو کوئی ڈر اب ہے ہی نہیں ہے، کہ ہم اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹیں گے، ہم نے تو ادھر ہی جانا ہے۔ اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، جو وہ پہلے کر چکے تھے نا، جادو کرتے تھے اور جو کچھ بھی غلط کام ان سے ہوتے تھے نا جی، تو انہوں نے کہا تھا ہمیں گارنٹی، ہمیں تو یقین ہے کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا جی۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لیں جی۔ تو ہم نے تو ہمیں جو ہی سمجھ آئی ہے بات کی، تو ہم نے تو ایک دم ایمان لے آئے، ہم نے کوئی دیر نہیں لگائی۔ جادوگروں کے جواب سے آپ اندازہ کریں ایک بات کا جی، کیا کہ جب آپ سچا ایمان جو ہوتا ہے نا لے آتے ہیں، تو ایک دم پھر انسان جو ہوتا ہے نا وہ کس بلندی پر پہنچ جاتا ہے جی، اس کے اندر پھر کیا کیا چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ آ جاتی ہیں جی۔ یہ وہی جادوگر تھے نا جی، ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ رہے تھے جب میدان میں اترے، تو التجا کر رہے تھے فرعون سے کہ کامیاب ہو گئے تو کوئی انعام شام ملے گا نا، انعام کی درخواست کر رہے تھے۔ اور اب یہ حال ہوا ہے، ابھی ایمان لے کر آئے ہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں جی کہ ایمان کے نور نے ان کے دلوں کو ایسا منور کر دیا، ایسا روشن کر دیا کہ خدا اور آخرت کے لیے، اللہ اور آخرت کے سوا ان کو اب کسی اور چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کی کوئی وقت ہی نہیں مان رہے۔ وہ اس حد تک وہ چلے گئے ہیں کہ اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کی راہ میں اتنے پرتشدد قسم کی جو موت ہے نا وہ ہمیں قبول ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، اپنی زندگی کو قربان کرنے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں، جس طرح مرضی ہمیں تم موت دے دو، کیونکہ ہمیں یقین ہے۔ پہلی بات تو ہم نے جانا واپس ادھر ہی ہے جی، وہ ہمیں اب سمجھ آ گئی ہے کہ واپس تو ہم نے ادھر ہی لوٹنا ہے، اور ہمیں تو اس بات کی پکی امید ہے جی کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، جو ہماری پہلی خطائیں وہ ہمیں معاف کر دیں گے۔ اور آپ سب سے پہلے ہم اسی لیے تو آپ کو سمجھ آئی ہے، ہم نے اسی لیے ایک دم میں مان لیا کہ ہم نے تو لیٹ ہی نہیں کیا، ہمیں تو بات سمجھ آ گئی نا، کیونکہ اتمام حجت میں ہمارے لیے ہو گیا جی، تو اب تو بات ہمیں کلیئر کٹ سمجھ آ گئی، تو اب تو ہم نے کوئی دیر ہی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو نوٹ کریں گے نا کہ جو ہی ان کو بات سمجھ آئی ہے انہوں نے ایک دم میں مان لے آئے ہیں، تو اس کا بھی کوئی فائدہ ہی ہونا جی، نقصان تو نہیں ہونا۔ تو ان کا ٹھیک ہے، جان لینی تم لے لو جناب۔ تو اس بات کے اوپر جناب ہمارے آج کی قسط ختم ہوئی جی۔ دیکھیں جب آپ کا سچا ایمان ہو نا تو دنیا کے کوئی انعامات، وہ جو فرعون نے ان کو کیا کچھ نہیں دینا تھا، بہت کچھ دیتا نا ان کو، اس نے تو بولا تھا میں تمہیں اپنے قریبی ساتھی بنا دوں گا، مقربین بنا دوں گا۔ فرعون کے ساتھی بن جانا اس وقت کے حساب سے آپ سوچیں، تو انہوں نے کہا جی پرواہی کو نہیں ہے، اگر اب تو ہم اللہ کے سامنے سجدہ کر دیا ہمیں، تو اب اس ذات کے آگے جب سجدہ کر دیا تمہارا تو کوئی کھاتا ہی نہیں ہے، کچھ ادھر ہی انکار کر دیا تھا نا، تمہارا تو تم تو جھوٹے ہو گئے، ادھر اس کو جھٹلا دیا تھا۔ اور جو رب ہے سب کا رب ہے، ایک ہی رب ہے، اکیلا رب ہے، اس پر انہوں نے کہا جی آپ تو ہمیں مان لے آئے ہیں، اب تو نے جو کرنا کر بھی، ہاتھ کاٹ، پاؤں کاٹ، سولی چڑھا، جو مرضی کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ جی ہم لوگوں کو بھی کوئی تھوڑا بہت اسی طرف لے جائے جی کہ ایمان کے لیے ہم بھی یہ سختیاں برداشت کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جی اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ۔